نفس کی کیفیات کے بارے میں تین: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ۔ یہ کیفیات خصلتوں میں اور خرابیوں میں بھی آ جاتی ہیں، اسفلیت میں آ جاتی ہیں۔ جب نفس ترقی کر کے تزکیے کے بعد کمال کو پہنچتا تو وہ چوتھا ہے۔ تو جو تین ہیں ان کے بارے میں بادشاہوں نے فرمایا کہ آدمی کے نفس میں جو آدمی کے اندر جو تین نفس ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ جس کا نفس کفار اور اہل زنار کی خصلتیں رکھتا ہو، وہ دنیا اور کفار کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو مخلص ہونے کے بارے میں بادشاہوں نے فرمایا، یہ ایک نشانی ہے اس نفس کی، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصدیق سے اگر بصیرت مومن والی ہے کہ یہ حقیقتاً فی نفس کس کے ساتھ مخلص ہے، تو اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ خود کس طرح کی، کس کیٹیگری کے نفس کا حامل شخص ہے، کس طرح کا بندہ ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے نا، بھی جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ ان کے ساتھ اٹھے گا۔ اور اللہ نے باقاعدہ قرآن میں ایک مقام سے فرمایا کافروں کا ذکر کرتے ہوئے کہ اگر تم ان کے ساتھ محبت رکھو گے تو پھر تم انہی میں سے ہو۔ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ خصلت جو بادشاہ فرما رہے ہیں بیان کہ وہ کس کے ساتھ مخلص ہے، اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خود کیسا ہے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے، یہ بھی ایک جگہ بادشاہوں نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں ہم تک علماء نے یہ فرمان پہنچایا کہ جو جس کی مشابہت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، اور مشابہت انسان اس کی ہی کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو محبت کرنے والے ہی جس سے کرتے ہیں اس سے مخلص ہوں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، اسی کو حلیے کو اختیار کریں گے، اسی کی شباہت پہ چلیں گے، اسی سے محبت رکھیں گے۔ اور یہاں پہ مخلص ہونے کا ایک اور مطلب بھی ہے نا، کہ اگر ابھی میرے ساتھ میرا ذاتی میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص سے کوئی ایسا جملہ سرزد ہو گیا جس پہ شرعی طور پہ کفر التزامی یا کفر لزومی لگ سکتا ہے، اور جب اسے سمجھایا گیا تو اس نے توبہ کا ہلکا پھلکا سا ٹوٹا سا ارادہ تو کیا ظاہری طور پہ ایسا لگا، لیکن یہ بات بعد میں وہ اپنی اس بات پہ قائم رہا اور شرعی اس باریک انتہائی نازک نقطے پہ اس کے ایمان سے فارغ ہونے کے شبے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور وہ اس ضد پہ دوبارہ قائم ہو گیا۔ یعنی اس کے سامنے جو شرعی طور پہ کھول کے بات رکھی گئی اور اس کو بتایا گیا کہ یہ کفر کی طرف لے جانے والی بات ہے، یا کفر یا عقائد میں آنے کا شائبہ ہے اس طرح سے، تو آپ کسی مفتی سے اس پہ ڈسکس چاہے خود کر لیں اور پھر توبہ طائب کر لیں۔ لیکن اس بعد ازاں معلوم ہوا کہ اس نے اسی عقیدے کو اپنے قائم رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں سے یہ مخلص ہونے کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ اگر اسے یہ پتہ چلے کہ میرے کام کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اور کس طرح سے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو وہ اسے ضرور کرے گا۔ اسے معلوم ہو کہ میری گاڑی سامنے بند گلی میں جا رہی ہے، دیوار سے لگے گی، میں مر جاؤں گا، نقصان ہوگا، تو وہ ضرور بریک مار دے گا۔ لیکن جب اسے ایمان کے بارے میں پتہ چلا کہ ایمان کو نقصان ہے، تو اس نے اس بات کو سنسیئرلی نہیں لیا، سیریسلی نہیں لیا، خلوص کے ساتھ نہیں لیا۔ تو ایک مخلص ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ بندہ دنیا سے مخلص ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے ہو جاتا ہے، شیطانیت سے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے مخلص نہیں ہوتا۔ اس کا ایک مطلب یہاں مخلص یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ جب دنیا داری کے بارے میں بات کرتا ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، تو مجھے تو اس بات کا خیال ہوگا کہ بھئی میں کسی کو ناجائز گالی نہ دے دوں، ناجائز تھپڑ نہ مار دوں، ناجائز گولی نہ مار دوں، کسی کو ضرر نہ دوں۔ لیکن
جب عام طور پہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میری زبان سے شرعی موضوعات پہ، عقائد کے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہوئے کوئی ڈھیلا جملہ کوئی مباہم جملہ کوئی مشکوک جملہ یا کوئی کفریہ جملہ نہ نکل جائے، وہ احتیاط سے بولے، ضروریات دین کا علم سیکھے، لیکن وہ اپنے دنیا داری والے معاملات کو تو سیکھتا بھی ہے، ان کے ساتھ سیریس بھی رہتا ہے، پر ان معاملات میں وہ مخلص نہیں ہوتا، ان معاملات میں پتہ ایمان سے مخلص نہیں ہے، وہ دنیا داری والے معاملات سے تو مخلص ہے، نفس سے تو مخلص ہے، تسکین نفس سے تو مخلص ہے، حصول دنیا سے مخلص ہے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ اس معاملے میں مخلص نہیں ہے، ایمان کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے، اسے ایمان کی پرواہ نہیں ہے، وہ ایمان کو پرائیورٹی نہیں دیتا، اس کے لیے ایمان جو ہے وہ بہت بعد کی چیز ہے، فرسٹ پرائیورٹی اس کی اپنی ذات ہے، نفس ہے، دنیا داری ہے۔ تو مخلص ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ آیا جب میں دین کے اوپر گفتگو کرتا ہوں تو کیا میں اپنی زبان کو اتنا محتاط رکھتا ہوں جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ و اہل بیت کی، عقائد اہل سنت اس بات کی بات کرتا ہوں تو کیا میں اپنی زبان کو اتنا سنبھال کے اور اتنا خلوص کے ساتھ اور اتنا احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہوں کہ جتنا میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے کرتا ہوں، بلا وجہ کسی کو گالی نہیں دیتا، بلا وجہ کسی کو ضرر نہیں دیتا، اپنے فائدے کے لیے، اپنے آپ کو بچائے رکھنے کے لیے، لیکن اپنی آخرت کو بچانے کے لیے کیا میں دین کے ساتھ بھی یہی معاملات کرتا ہوں؟ کیونکہ میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو دین کے اوپر گفتگو کرتے ہیں یا عام معاملات میں ایسے جملے کہہ جاتے ہیں جو کفر کی طرف لے جانے والے ہیں یا کفر لزومی ان سے سرزد ہو جاتا ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اتنے سنسیئر ہیں، اتنے فکر مند ہیں اور اتنے ہی نام نہاد مخلص ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ پتہ کرنے کے بھی زحمت نہیں کی ہوتی کہ آیا ہمیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ تو مخلص ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے یہاں سے بھی آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان مخلص کس کے ساتھ ہے، اپنا محاسبہ وہ کر سکتا ہے، وہ اللہ کے حکم کو، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیریس لیتا ہے یا صرف اپنے دنیا داری والے معاملات کے ساتھ سیریسلی چلتا ہے، صحیح چلتا ہے، اور دین والے معاملات میں کفر کرنے کے بعد بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ تو اب میرا معاملہ ہے، میں جانوں اور اللہ جانے، اور اسے ٹھیک کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، الٹا اس کی نظر میں مجرم وہ شخص ہوتا ہے جو اس کو بتا رہا ہوتا ہے، جو اس کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے ایمان کے ساتھ مخلص ہوں اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے بادشاہوں کے اس قول کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نفس کی کس حالت میں ہیں، آپ سیریسلی کس کو لے رہے ہیں، حقیقتاً آپ کا دل کس طرف مائل ہے، آپ کس کام کو اخلاص اور توجہ سے ہیں، فکر سے، احتیاط سے کر رہے ہیں اور کس کو نہیں کر رہے۔ اگر آپ دین میں، شریعت میں اور اپنے عقائد میں، ضروریات دین میں احتیاط اختیار نہیں کر رہے، اس کی فکر نہیں کر رہے، اسے سمجھ سیکھ نہیں رہے، اس کے مطابق چل نہیں رہے اور دنیا داری چلانے کے لیے چل رہے ہیں، تو پھر اپنے نفس کی کنڈیشن کو حضور سلطان بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کسوٹی پہ رکھ کے دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو سدھارنے میں مدد ملے گی۔ یہاں مخلص کا جو لفظ آیا نا تو کہ کون سا شخص کس چیز کے ساتھ مخلص ہے اور اس کا اخلاص پھر بتاتا ہے کہ وہ نفس امارہ، ملہمہ، مطمئنہ کس کیٹیگری میں ہے۔ تو اس طرح انسان اپنا محاسبہ کر کے اس کے ذریعے یہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو اس فرمان کو آپ اس ضمن میں بھی سمجھ سکتے ہیں، اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بادشاہ فرماتے ہیں جس کا نفس کفار اور اہل زنار کی خصلتیں رکھتا ہو وہ دنیا اور کفار کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ اب ایسا بندہ جو ظاہری طور پہ تو ایمان والا لگتا ہے لیکن وہ مخلص کفار کے ساتھ ہے، اس کا نفس ان خصلتوں سے عامل ہے، وہ ان سے محبت رکھتا ہے تو وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا اگر ان سے محبت رکھتا تو، اور مسلمانوں سے بغاوت کر کے کافروں کا ساتھ دینے والے اور مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے ہر دنیا میں کسی بھی کونے پہ،
تو وہ جب کافروں سے محبت رکھیں گے اور ان کے ساتھ ہی مخلص ہوں گے تو مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ نے انہیں اٹھنے کا نہیں فرمایا، ہاں یہ ضرور فرمایا کہ ان کافروں سے محبت رکھیں گے، ان کا ساتھ دونوں رکھیں گے تو پھر ان کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ تو یہ بڑا جلالی فرمان ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو۔ دوسرا بادشاہوں نے فرمایا یہ جو نفس کفار اور اہل زنار کی خصلتیں رکھتا ہے اور ان سے مخلص ہوتا ہے، یہ نفس امارہ ہے جو راہزن ہے، ایمان کا راہزن ہے، اور جس کا نفس منافقت کی خصلتیں رکھتا ہو اور وہ منافقوں کے ساتھ ہی مخلص ہوتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور تیسرا جس کا نفس ظالم دنیا داروں کی خصلت رکھتا ہو وہ نفس ملہمہ ہے۔ چوتھا اب یہ خصلتیں اور خرابیاں نکل گئی۔ چوتھا جو کاملین کی طرف آگئی بات وہی ہے کہ جس کا نفس علم شریعت، علماء عامل، فقرائے کامل، خدا پرست اور خشیت الہی رکھنے والوں سے دوستی رکھتا ہو، ذکر الہی میں مستغرق، عبودیت اور ربوبیت میں کامل ہو، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور یہ نفس انبیاء اور اولیاء کا ہوتا ہے۔ اسی کے بعد مفہوم اس آیت کا کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تم سے راضی ہو، بس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ علماء صاحب ظن ہیں، جن کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ ظن المؤمنین خیر، مومن کا گمان خیر ہوتا ہے۔ اور فقراء صاحب وطن، علماء صاحب ظن اور فقراء صاحب وطن، جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان سے ہے۔